اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک غیرت مند شوہر کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، حضرت سیدنا ابو سلیمان رومی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے خلیل سیاد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک مرتبہ میرا بیٹا شہر سے باہر کھیتوں کی طرف گیا اور گم ہو گیا۔ خوب ڈھونڈا لیکن کہیں نہ ملا۔ بیٹے کی جدائی پر اس کی والدہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ میں حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیے، اے ابو محفوظ رحمۃ اللہ علیہ، میرا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے اور اس کی والدہ بیٹے کی جدائی میں غم سے ہلکان ہوئی جا رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، حضور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے کو ہم سے ملوا دے۔ یہ سن کر ولی کامل مقبول بارگاہ خدا بندی حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس طرح التجا کی، اے پروردگار، بے شک تمام آسمان تیرے ہیں، زمین تیری ہے اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کا مالک و خالق تو ہی ہے۔ میرے مالک، ان کا بچہ انہیں لوٹا دے۔ حضرت سیدنا خلیل سیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے شہر کے دروازے پر آیا تو اپنے بیٹے کو وہاں موجود پایا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ میں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو فرتے محبت سے پکارا، اے محمد، اے میرے بیٹے۔ میری آواز سن کر وہ میری طرف لپکا۔ میں نے اسے سینے سے لگا کر پوچھا، میرے لخت جگر تم کہاں تھے؟ کہا، ابا جان، میں گندم کے کھیتوں میں مارا پھر رہا تھا کہ اچانک یہاں پہنچ گیا۔ اپنے بچے کو لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف چل دیا۔ یہ سب حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت تھی کہ مجھے میرا بیٹا مل گیا۔ سچ کسی نے کہا ہے کہ دعائے ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن احمد بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رے، جو ایران کے دارالخلافہ جس کا موجودہ نام تہران ہے، اس کے قاضی موسیٰ بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں موجود تھا۔ قاضی صاحب لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے، اتنے میں ایک عورت ان کے پاس آئی۔ اس کے سر پر ستوں کا دعویٰ تھا کہ اس عورت کے شوہر نے اس کا 500 دینار مہر ادا نہیں کیا۔ جب اس کے شوہر سے پوچھا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا، مجھ پر مہر کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ شوہر کے انکار پر قاضی صاحب نے عورت سے گواہ طلب کیے۔ گواہ حاضر کیے گئے تو ان میں سے ایک نے کہا، میں اس عورت کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اسے پہچان کر گواہی دوں۔ چنانچہ وہ عورت کی طرف بڑھا اور کہا، ذرا تم اپنا نقاب ہٹاؤ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، یہ شخص میری زوجہ کے پاس کیوں آیا ہے؟ وکیل نے کہا، یہ گواہ تمہاری زوجہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے تاکہ پہچان ہو جائے کہ کیا یہ وہی عورت ہے جس کا مجھے بتایا گیا ہے۔ یہ سن کر غیرت مند شوہر یوں پکارا، اس شخص کو روک دو۔ میں قاضی صاحب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ جو دعویٰ میری زوجہ نے مجھ پر کیا ہے وہ مجھ پر لازم ہے۔ میں 500 دینار مہر ادا کرنے کو تیار ہوں۔ خدا را میری زوجہ کا چہرہ کسی غیر مرد پر ظاہر نہ کیا جائے۔ چنانچہ گواہ کو روک دیا گیا۔ جب عورت نے اپنے غیرت مند شوہر کا یہ جذبہ دیکھا تو کہا، سب گواہ ہو جاؤ، سب گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنا مہر معاف کر دیا، میں دنیا اور آخرت میں اس کا مطالبہ نہ کروں گی۔ یہ مہر میرے غیرت مند شوہر کو مبارک ہو۔ محفل میں موجود تمام لوگ میاں بیوی کے اس فیصلے پر اش اش کر اٹھے۔ قاضی صاحب نے فرمایا، ان دونوں کا یہ معاملہ بہترین اوصاف اور اعلی اخلاق پر دلالت کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔